اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ آج کے دور میں کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے تو وہ ولی اللہ ہے. یہ تو غلط ہے، باقی حکام بھی تو فرض ہیں. انہوں نے باقی حکام کی نفی نہیں کی ہے. ان کا مقصد ہے کہ تہجد اگر نہیں بھی پڑھتا، اشراق اوابین نہیں پڑھتا، خالی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو بھی کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، فلان بھی کرے، ڈمکانا بھی کرے. تو 5 نمازوں سے مراد ہے کہ تہجد اور اشراق اوابین نہیں پڑھتا، اور باقی 5 نمازیں بھی اپنے لوازمات کے ساتھ ہیں، سنت مؤکدہ کے ساتھ. جمعہ اور اتوار کے دن مسائل کے سیکشن میں آپ ایک ہی سوال پر رہتے ہیں اور سوالات نہیں ہو پاتے، لوگ انتظار میں رہتے ہیں. جواب محمد علی آخر میں لکھا ہے شکریہ جب ادا کریں جب میں آپ کی تجویز پر عمل کروں نا، پھر اگلے ہفتے آپ کہیں کہ شکریہ آپ نے ہر سوال کو ٹائم دیا. یہ بات صحیح ہے، میں بعض دفعہ ایک سوال میں بہت لمبا جواب کر دیتا ہوں تو باقی سوالات رہ جاتے ہیں. کوشش کرتا ہوں سب سوالات کو نمٹا دوں. مفتی صاحب، ہمارے علاقے کوئٹہ مغل آباد میں عورت کا مہر 30-25 لاکھ 20-25 لاکھ ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں. اس کا نقصان عورت کو بھی ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے. جن علاقوں میں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے نا، ان میں لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور مرد پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے قوموں میں شادی کر لیتے ہیں، وہ اتنا انتظار نہیں کر پاتے. پہلے زمانے میں تو ٹھیک ہے مہر بہت ہوتا تھا، لیکن وہ سب جگہ ہی پھر مہر بہت ہوتا تھا، تو مرد مجبور ہوتا تھا کمانے پر. اور پھر 2-3 شادیوں کا رواج بھی تھا کہ لڑکی کو اگر یہ آدمی پورا مہر نہیں دے رہا تو دوسری شادی والا زیادہ مہر دے رہا ہے، وہ دوسری بیوی بن جاتی تھی. اب نہ دوسری شادی کا رواج ہے، اور پھر مرد کو سستے میں دائیں بائیں بہت عورتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد پھر کہتا ہے بھائی یہ 20-25 لاکھ میں شادی کون کرے گا، جاؤ کہیں اور جا کے سستے میں کر لو. پھر چھپ چھپا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ. کچھ لوگ تو زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جن میں اللہ کا خوف ہے پھر وہ سستے میں کہیں بھی کوئی مل جاتی ہے شادی کر لیتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں اس کو. خاندانی نظام سارا اوٹ پٹانگ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس لیے جیسے نکاح مرد کی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی تو ضرورت ہے نا. تو لڑکی والوں کو چاہیے اگر آپ کو اپنے لیے کوئی، اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا داماد مل رہا ہے تو بھائی پیسے کو بیچ میں مت لے کر آؤ. کوئی شریف آدمی مل رہا ہے، کوئی دیندار آدمی مل رہا ہے تو جتنی گنجائش ہے کر دو، اس کو رواج ڈالو. ہوتا پتہ ہے کیا ہے، باپ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی میں بھی تو اتنا مہر دینا ہے نا، تو میں وہ ریکوری تو کروں نا پھر. تو بھائی بیٹوں کی شادی میں بھی آپ ایسی جگہ کرو، یعنی سب کمپرومائز کر لیں مل جل کے کہ بھائی ہم نے اپنی سوسائٹی میں شادی کو، نکاح کو مشکل نہیں بنانا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے، میں نے جب بات چلائی نا اس کی مہر کم ہو، کہتے ہیں بھائی ہم اپنے بیٹے کا تو 25 لاکھ روپے مہر دے رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی بیٹی کا مہر 25 لاکھ کیوں نہ لیں، ادھر ہمارا ڈبل خرچہ ہو رہا ہے. تو بھائی قربانی دے دو یار تھوڑی سی. آہستہ آہستہ سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سوسائٹی میں کوئی چیز رائج ہوتی ہے. کچھ لوگ قربانی دے دیں بھائی اپنے بیٹوں کے لیے، ٹھیک ہے مہر بہت دے دیا آپ نے بیٹیوں کے لیے، آپ بولیں بھائی بندہ شریف چاہیے ہمیں، ہم مہر کم لیں گے، تو آہستہ آہستہ رواج پڑ جائے گا. ورنہ اس کا لڑکیوں کو بڑا نقصان ہے، عمریں نکل جاتی ہیں. پھر ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، مرد کہتا ہے جب میں نے اتنا مہر دے کے شادی کی ہے نا، پھر وہ بعض دفعہ بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میں خرید کے لایا ہوں، غلام بنا کے رکھتا ہے بعض دفعہ کہ بھائی میرا لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے بھائی اس کو سوسائٹی میں، اس کو آج اس زمانے میں یہ بہت مشکل ہے اتنا مہر پہ نکاح کرنا. اس سے نقصان زیادہ ہے فائدے کے بجائے. میرے کرایہ دار نے 1 ہفتے پہلے اپنی بیوی کو فون پر 6 مرتبہ طلاق دے دی تھی. ان کی اہلیہ کے پاس ریکارڈنگ ہے، اس نے کئی عورتوں کو ریکارڈنگ سنائی ہے، اب ساتھ رہ رہے ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے، ان سے مکان خالی کرایا جائے یا ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ مکان خالی کرا دیں، ان سے بولیں یہ ہم نے شادی شدہ فیملی والے لوگوں کے لیے، یہ کوئی زنا کا اڈا نہیں ہے. تو مکان خالی کرا دیں، بولیں بھائی یہ نکلو پتلی گلی سے، چاؤ شاباش. کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا چاہیے، کچھ سوسائٹی میں برائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ قربانی اللہ کے لیے بھی دینی چاہیے. بعض لوگ ہر جگہ محبت 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 کے قائل ہوتے ہیں، اس سے شرعی حکام کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد جب رکھیں گے اور لوگ ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں یہ طلاق کا لفظ کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا.
تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. سعودی عرب میں دیکھو نا کیا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, 3 طلاق مرد نے دے دی ہیں, عورت اگر رہنا چاہتی ہے نا شوہر کے ساتھ تو وہ فتویٰ اس مفتی سے لے لیتی ہے جو کہہ رہا ہے 1 ہوئی ہے, نہیں رہنا چاہتی تو اس مفتی سے فتویٰ لیتی ہے جو کہتا ہے 3 ہو گئی ہیں. ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اجماع کے خلاف چلیں گے, قرآن و سنت کو چھوڑیں گے آپ, اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف کی ہے. ایک تو بڑی مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی خود تشریح کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ فہم لیتے ہیں جو اسلاف کی ہے, حالانکہ وہ اسلاف کی ہوتی نہیں ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. تو اسلاف میں کہیں بھی نہیں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے یہ. تو اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں, پھر وہ دیوبندیوں کے حوالے دیتے ہیں, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. دیوبندی 100 مل کے بھی لکھ دیں نا, پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور اہل حدیث سے تو میں کہتا ہوں آپ تو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں حنفی نے لکھ دیا, فلانا شافی نے لکھ دیا. قرآن حدیث سے دکھاؤ بھائی, صحابہ سے دکھاؤ. آپ صحابہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حدیث آپ دکھاتے ہو اس کے میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. تو اس لیے مسئلہ بہت بدیہی ہے یہ, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. 3 دے دیں ختم. اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو 3 ہوتی ہیں. مسلک کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ 3 کو 1 کہہ سکتے ہو. آپ بولو کہ میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں, میں قرآن حدیث کو نہیں کرتا, تو پھر مسلک میں تو تبھی اہل حدیث اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث نا 3 طلاق کے مسئلے پر کسی بھی سنجیدہ عالم کے ساتھ اس پہ نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹاپک کچھ اور ٹاپک پہ بات کرو, اس پہ نہیں کرو. اچھا بھائی, آج کل لوگ والد صاحب کو ابو کی جگہ بابا کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں. ابو سب سے اچھا لفظ ہے. میرے بھی ایک چینل مجھے بابا کہہ رہے, ایک ابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ایک پہ جمع ہو جاؤ بھائی. ایک گھر والی ہے, اس کے بچے مجھے بابا کہتے ہیں, ایک وائف کے بچے مجھے ابو کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو سارے بابا بول دو یا سارے مل کے ابو بول دو. مجھے تو لفظ ابو پسند ہے. ہم اپنے ابو کو ابو میں بڑا پیار ہے بھائی. ابو کے لفظ میں بڑی شفقت ہے. امی, ابو, مما بھی کہہ سکتے ہیں امی کو, لیکن جو مزہ امی میں ہے وہ مما میں نہیں ہے. امی کیا پیارا لفظ ہے, ابو پیارا لفظ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو نہ لگے, باقی جائز ہے. تو اب دیکھو مختلف چینل ہیں, ایک ابا کہہ رہا ہے, ایک بابا کہہ رہا ہے. اللہ خیر کرے. کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ 3 کو 1 کہہ سکتے ہو. آپ بولو کہ میں اہل حدیث مسلک کو فالو کرتا ہوں, میں قرآن حدیث کو نہیں کرتا, تو پھر مسلک میں تو تبھی اہل حدیث اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث نا 3 طلاق کے مسئلے پر کسی بھی سنجیدہ عالم کے ساتھ اس پہ نہیں بات کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ٹاپک کچھ اور ٹاپک پہ بات کرو, اس پہ نہیں کرو. اچھا بھائی, آج کل لوگ والد صاحب کو ابو کی جگہ بابا کہتے ہیں, جو مرضی کہہ لیں. ابو سب سے اچھا لفظ ہے. میرے بھی ایک چینل مجھے بابا کہہ رہے, ایک ابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں تو ایک پہ جمع ہو جاؤ بھائی. ایک گھر والی ہے, اس کے بچے مجھے بابا کہتے ہیں, ایک وائف کے بچے مجھے ابو کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو سارے بابا بول دو یا سارے مل کے ابو بول دو. مجھے تو لفظ ابو پسند ہے. ہم اپنے ابو کو ابو میں بڑا پیار ہے بھائی. ابو کے لفظ میں بڑی شفقت ہے. امی, ابو, مما بھی کہہ سکتے ہیں امی کو, لیکن جو مزہ امی میں ہے وہ مما میں نہیں ہے. امی کیا پیارا لفظ ہے, ابو پیارا لفظ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو نہ لگے, باقی جائز ہے. تو اب دیکھو مختلف چینل ہیں, ایک ابا کہہ رہا ہے, ایک بابا کہہ رہا ہے. اللہ خیر کرے.